محمد وآله وأصحابه أجمعين أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین ماں بہنوں، ابھی ہم سن رہے تھے حضرت علامہ و مولانا محمد امتیاز صاحب قبلہ کو بہت ہی انداز میں، بہترین انداز میں تفسیر فرما رہے تھے. ہم لوگ نے بہت سنا، پھر ہم نے امام صاحب کو بھی سنا، شاعر اسلام کو بھی سنا. وقت بہت ہی زیادہ ہو گیا، ٹھنڈی بھی ہے، سب کچھ ہے. بس 5 منٹ آپ لوگوں کا لوں گا میں، زیادہ نہیں، 5 منٹ. 5 منٹ میں ہماری دعا ہو جائے گی. میں نے آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس کی ایک آیت تلاوت کی ہے. آئیے ہم اور سب مل کر درود شریف پڑھیں. اللہ علیہ وسلم. بہت ہی شکر گزار ہوں، آپ لوگ ساتھ دے رہے ہیں، ہماری ماں بہنوں بھی ساتھ دے رہی ہیں. اس کا اجر اللہ تعالیٰ اٹھنے سے پہلے ہمیں دے رہے ہیں. آمین. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی اتباع نہیں کرو. بات شیطان کی چل رہی ہے، یہاں بھی شیطان کی بات ہوگی. تو آج ہم غور کریں کہ آج اسلام میں ہم کتنے داخل ہیں. ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ ہم اللہ کے حکموں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، سنت کو، زندگی کو، صحابہ کی زندگی کو، اولیاء کرام کی زندگی پہ ہم کتنا عمل کر رہے ہیں. یہ ہم اپنے اندر جھانکیں اور دیکھیں، کیونکہ جس طرح ہماری زندگی گزرے گی، جس طریقے سے زندگی گزرے گی، اس طریقے سے موت ہوگی، اور جس حالت میں موت ہوگی اس حالت میں حشر ہوگا. اور ہماری زندگی آج کیسے گزر رہی ہے آپ لوگ خوب جانتے ہیں. اللہ کے حکموں کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں، نبی کے طریقے کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. تو گزارش ہے، جیسے ہمارے امام صاحب ابھی ہم سے پہلے بتا رہے تھے، تو ہمیں بس بیان تو سن کے ہماری زندگی ختم ہو گئی. کتنے قبر میں چلے گئے، کتنے ابھی ہے اس دنیا میں، اور کتنے ابھی بچے ہیں. تو اصل میں کیا ہے، ہمیں بیان کو سن کے اپنی زندگی میں لانا ہے، اپنی زندگی میں اتارنا. تو یہ جلسہ، یہ بیٹھنا، یہ ہمارے لیے کامیاب ہے. نہیں تو ہزاروں نہیں لاکھوں جلسہ کریے، اگر یہاں سے سن کے نکلے اور نماز نہیں پڑھے، فجر بھی گول، صرف پہ جمعہ کو آئیں، تو پھر بیکار. پھر تو وہی ہوگا جیسے ہمارا غیروں کی زندگی ہے. غیر بھی تجارت کرتے ہیں، غیر بھی اپنی دکان پہ کام کرتے ہیں، ویسے ہم بھی کام کر رہے ہیں. اگر ہم نماز کو، مسجدوں کو آباد نہیں کیے تو اللہ ہمارے گھروں کو برباد کر دیں گے. اگر ہم مسجدوں کو آباد کریں گے تو اللہ ہمارے گھروں کو آباد کر لیں گے. اگر ہم نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا تو اللہ ہماری زندگی کو تنگ کر دیں گے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشر یوم القیامة اعمى قال رب لما حشرتنی اعمى وقد كنت بصیرا. کہ جس نے میری یاد سے منہ موڑا، میں اس کی زندگی تنگ کر دوں گا، گزران کم کر دوں گا، معیشت کم کر دوں گا، روزی کا تنگ کر دوں گا، اور اس حالت میں اٹھاؤں گا جس حالت میں زندگی گزاری. پھر کہیں گے اللہ مجھے کیوں اٹھایا، لما حشرتنی اعمى، میرے ساتھ ایسا حشر کیوں کیا، وقت كنت بصیرا، میں تو دیکھنے والا تھا. یہاں پہ 2 تفسیر ہے، علماء کرام کے لیے ہے، حفاظ کرام کے لیے اور عوام کے لیے ہے. جو قرآن پڑھ کے بھول جائے اسے جزامی کی حالت میں اٹھائیں گے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ماں بہنوں،
ہم یہ آج یہ وعدہ کریں کہ مجلس میں اٹھنے سے پہلے کہ ہم جتنے بھی بیان سنے حضرت علامہ مولانا نور امتیاز صاحب کا بیان سنے اور اسی طرح ہمارے امام صاحب، تو ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم آج دن سے نمازوں کا وقت پہ ادا کریں، نمازوں کا وقت پہ ادا کریں، گھر میں قرآن کی تلاوت کریں تو ہمارے گھر کی جو ہے برکت اللہ تعالیٰ کھول دیں گے۔ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، اگر ہم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہ دیں گے تو مرتد ہو جائیں گے۔ آج دیکھ رہے ہیں کتنی لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ اسکول کالج میں پڑھانے والے، میں یہ نہیں کہتا ہوں اسکول کالج میں نہیں پڑھائیں، لیکن پہلے شریعت، قرآن و حدیث، نبی کا طریقہ، صحابہ کی زندگی، اولیاء کرام کی زندگی اپنے بچوں کو کوٹ کے ڈالیں۔ دنیا کی زندگی اتنی جتنی ضرورت ہے، آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کے لیے ہے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، سن کے دل کے کانوں سے سنیں۔ جب دل کے کانوں سے سنیں گے اور اس نیت سے سنیں گے کہ ہمارا دل جو ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے دل میں اتار دیں گے۔ آسمان، زمین، یہ چاند، ستارے، یہ جتنے جو اللہ نے پیدا کیا، کس نے پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے آسمان کو بِأَيْدِهِمْ اپنے ہاتھوں کے بل بنایا، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ اور زمین کو بچھائے، خوب بچھانا جانتے ہیں، اور ہم نے ہر ایک چیز کو وَمِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہم نے ہر چیز کو جوڑے پیدا کیا، مرد عورت، ہر ایک چیز جوڑے اور ہر ایک چیز۔ پھر کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگ میری طرف، ایک کھلا کرانے والا۔ آج ہم فَفِرُّوا إِلَى الدُّنْيَا، دنیا کی طرف اتنا بھاگ رہے ہیں کہ اس کو الہاکم التکاثر کی تفسیر پڑھیں۔ الہاکم التکاثر، خواہش، تمنا، یہ ہم کو آخرت سے غافل رکھا۔ یہاں پہ حتی زرتم المقابر، ہم قبروں تک جا پہنچے۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، آج لوگوں کا یہ حال ہے کہ الذی جمع مالا وعددا، مال کو جمع کرنا اور شمار کرتے رہنا، اور یہ شمار کرنا یحسب ان مالا اخلدا، کہ یہ مال ہمارا ہمیشہ سے ہمارے پاس رہے گا، یہ ہمارے پاس رہنے والے نہیں ہے۔ یہ میں نہیں بول رہا، قرآن ہے۔ يحسب أن ماله أخلد كلا لينبذن في الحطمة، کیا حطمہ ہے؟ وما أدراك ما الحطمة، وہ اللہ کی سنگائی آگ ہے۔ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة۔ آج بولتے جو ہوگا دیکھا جائے گا، جہنم کے لمبے لمبے ستون گرے ہوئے ہوں گے اور پھر اس میں ڈال کر کے ہمیں مون دی جائیں گے، بند کر دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تعالیٰ قیامت میں کیسے ڈالیں گے؟ فی جنات یتساءلون، جنت والے سوال کریں گے، عن المجرمین ما سلککم فی سقر، کہاں جا پہنچے جہنم میں؟ کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، آ گئی بات، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے، ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کیسے قرآن پڑھیے، قرآن میں پورا نقشہ کی جائے، خذو پکڑو فغلو، سے جکڑو، ثم الجحیم صلو، پھینکو جہنم میں۔ ہمیں قرآن کی ایک آیت اگر پڑھ لیا وہ زندگی بدل دے گی۔ بس بیان تو بیان بازی بہت ہو گئی، ہمیں بس اپنی مسجدوں کو آباد کرنی، ہر نماز میں مسجدوں کو آباد کرنی۔ اگر جتنے لوگ اس گاؤں میں رہتے ہیں مسجدوں کو آباد کریں، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں، اور پھر ماں بہنوں سے بھی گزارش ہے
یہ زندگی جو ہے 4 دن کی ہے، پھر اندھیری رات ہے. جو یہاں کرو گے وہ قبر میں پاؤ گے. یہ دنیا کی چمک جس کو قرآن نے کہا رَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهُ هَوَاهُ فَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کہ اپنی خواہش کی پیروی کی، اپنی خواہش کی پیروی کی. حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ بت پرستی صرف مندروں میں جا کے پوجا کرنا نہیں، جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اس نے بت کی پوجا کی. کفار مشرکین جب کہیں جاتے تھے تو دیکھتے جہاں گول مٹول پتھر اچھا لگتا اس کی پوجا کرنے لگتے تھے. تو اپنی خواہش کی پوجا کرنے والا بھی بت پرست ہے. آج ہم نے اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں اور من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. میرے دوستو، اگر من چاہی زندگی دنیا میں گزار لے تو مرنے کے بعد رب چاہی زندگی گزارنی پڑے گی. اگر دنیا کے اندر من چاہی زندگی گزار لی تو مرنے کے بعد من چاہی زندگی گزاریں گے. ہم جیسے چاہیں گے وہ ہوگا. میرے محترم دوستوں بزرگوں، من چاہی نہیں رب چاہی زندگی گزاریں. رب چاہی زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں کامیاب رکھیں گے اور آخرت میں تو کامیاب ہے. نماز کو وقت پہ ادا کریں اور نماز سے ساری مدد ملتی ہے. نماز جو ہے وہ آخرت مومن کا ہتھیار ہے. جس کی زندگی میں نماز نہیں، جیسے بغیر سر کا انسان نہیں ہوتا ہے، ویسے بغیر نماز کا وہ انسان بیکار ہے. قرآن میں اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت بنو. حدیث میں ہے کل من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا. آج ہم ایک بات کہیں گے، میں اپنی بات ختم کروں گا. من چاہی زندگی ہم گزار رہے ہیں، چاہے وہ کوئی سے بھی زندگی کا طریقہ ہو یا زندگی کا کوئی کام ہو، من چاہی ہم کر رہے ہیں. یعنی جو من میں آ رہا وہ کر رہے ہیں. شادی ہو، بیاہ ہو، یا اور جو دنیا کا کوئی بھی گھر بنانا ہو، مکان بنانا ہو، یا بچے کے لیے جو بھی ہو، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. یاد رکھو کل قیامت کے دن ایک چیز کا آپ کو حساب دینا پڑے گا. قیامت تو بہت دور، قبر میں آپ کو حساب دینا پڑے گا. قبر جب پہنچے گی، جب یہ پسلی اس طرح سے ڈالے گی تو اس وقت سمجھ میں آئے گا. بولتے ہیں آج ہم جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا. جب روح نکلتی ہے، جب مردوں کو نہلاتے ہیں، اس وقت کا کیا عالم ہوتا ہے اس مردہ کو معلوم ہے. خالی ہاتھ ٹچ کریں اس سے معلوم رہتا کوئی سوئی چبول رہی، کوئی چھوڑا مار رہا. اس کو نقشہ کھینچا والنازعات غرقا، گوتا انسان کے اندر گوتا مار کے روح نکالتے. جب تک روح پورے جسم کو تکلیف نہیں پہنچتی تب تک مردہ کا جسم سے روح نہیں نکلتا. والنازعات غرقا. آج ہم بے خبر ہیں اپنی موت سے. میرے محترم دوستوں بزرگوں، ہمیں اللہ کو یاد کرنا. جس نے اللہ کو بھلا دیا اس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا. گلا پھاڑ پھاڑ کے ہر جمعہ چیختے ہمارے امام صاحب، نماز کو آؤ، نماز کو آؤ، نماز کو آؤ. نہیں، رت سے مس نہیں. کیوں؟ ہماری زندگی کیسے ہے؟ اولئک کالانعام بل هم اضل السبیل ام تحسب ان يسمعون يعقلون انهم الا کالانعام. کہ ہم سنتے بھی ہیں، عقل بھی رکھتے، دیکھتے بھی، سب کچھ ہے، لیکن ہم بل هم اضل، ہم جانور سے بدتر ہیں. قرآن نے کہا، میں نے کہا. قرآن نے سورہ اعراف میں ہے، سورہ فرقان میں ہے. قرآن کہہ رہا ہے
اسی آیت سے پہلے آیا تھا من اتخذ الہہ کے نیچے ہم تحسب ان یسمعون یعقلون انہم الا کرانا کہ انسان وہ انسان